نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بدلہ دینا بھی منظور تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ فرمائی، اور صحابہ کرام نے بھی کبھی شرکت نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی۔ چنانچہ جب منافقین نے دیکھا کہ ایسا شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید نفرت رکھتا تھا اور جو ہمیں حضور کی برائیاں سکھاتا تھا، ہمارے دل میں بغض پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ یہ سچے نبی و رسول ہیں اور ان کے کرتے سے برکت حاصل کرنے سے فائدہ ہوگا، تو انہوں نے جان لیا کہ یہ ہمیں جھوٹ بولتا تھا۔ اس کا دل یہ سمجھتا تھا کہ یہ سچے نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ حضور کا کرتا مجھے پہنایا جائے، تو وہ سمجھ گئے آپ اللہ کے حبیب ہیں اور اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ سوچ کر عبداللہ بن ابی کی جماعت کے 1000 منافقین نے سچے دل سے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو پیش نہیں کرتے بلکہ اس واقعے کو پیش کرتے ہیں اور بات ادھوری سناتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی اور اپنی قمیض پیش کی، اور تم جو ہے وہ بدعقیدہ لوگوں سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہو؟ تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن سمجھیں۔ یہ حکم نازل ہونے سے پہلے تھا، پھر جب حکم نازل ہو گیا تو اب ہمیں اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، جو بھی منافق کفر پر نفاق پر مر گیا اس کی کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہونا۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور ان کے مال اور اولاد پر تعجب نہ کرنا، یعنی ان کے مال اور اولاد کو دیکھ کر متاثر نہ ہونا کہ انہیں کتنا مال ملا ہے، ان کی اولاد کیسی ہے۔ یہ سب دنیا کی قلیل چیزیں ہیں، جسے آخرت نہ ملی دنیا ملنے کا کیا فائدہ۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں ان پر وبال کرے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ مسلمان مال کے لیے جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے، اپنی اولاد کے لیے جو مشقتیں اٹھاتا ہے، یہ اس کے لیے وبال نہیں بلکہ نعمت ہے کہ ان تکلیفوں پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور کافر کے لیے چونکہ آخرت نہیں، تو مال کے لیے تکلیفیں اور اولاد کا جو دکھ ہے، اولاد کے لیے مشقتیں ہیں، یہ کافروں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال ہے، ان کی گناہوں کی نحوست ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ مال اور اولاد میں ایسے مگن ہو جائیں کہ کفر پر ان کا خاتمہ ہو۔ دیکھیں، جو شخص بہت برا ہوتا ہے، آپ جب سمجھتے ہیں اس قابل ہی نہیں کہ اسے گھر بلایا جائے، تو آپ نہیں چاہتے وہ آپ کے گھر آئے۔ تو اسلام میں داخل وہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالی چاہتا ہے، اور جن کے دل مردہ ہو چکے، جو گندے ہیں، جن کے لیے جہنم مقدر ہے، تو وہ پھر اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی سورت اترے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، رسول استأذنک جب ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، اور اگر اصل لفظ دیکھا جائے تو یہ ہے استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں آپ سے رخصت مانگتے ہیں۔
اور کہتے ہیں ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم جہاد پر نہ جائیں، حالانکہ وہ طاقتور ہیں، مال بھی ہے، جسم بھی طاقتور ہے۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھ جائیں اور جہاد پر نہ جائیں۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، خوالف پیچھے رہنے والی عورتوں کو کہتے ہیں۔ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، انہیں پسند آیا کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ غیرت دلائی گئی کہ مردوں کا کام ہے آگے آئیں اور دشمن سے مقابلہ کریں، لیکن یہ پیچھے عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، جن پر جہاد فرض نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ انہیں تو مرد ہونے پر فخر ہے، تو مرد ہیں تو آگے آئیں۔ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، انہوں نے کفر کو اور نفاق کو اختیار کیا، ان کی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو گئے۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو وہ کچھ نہیں سمجھتے، یعنی وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جہاد میں کیا کامیابی ہے، کیا سعادت ہے، اور پیچھے رہنے میں کیسی ہلاکت ہے اور کیسی بدبختی اور شقاوت ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا۔ منافقین کا تو یہ حال ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ جو صحابہ ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں قربان کی۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، دونوں جہاں کی بھلائیاں انہی کے لیے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہی مراد کو پہنچے۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں جنتیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی مراد ملنی ہے۔ سورہ توبہ کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اس رکوع میں جہاں کئی اور نصیحتیں ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی نصیحت ہے کہ جو بدعقیدہ ہو، بد مذہب ہو، منافق ہو، گستاخ صحابہ، گستاخ رسول، گستاخ اولیاء ہو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو، یعنی اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھنی ہے، نہ ان کی تدفین میں شرکت کرنی ہے۔ یہ قرآن نے منع فرمایا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہاد کے لیے اور شہادت کے لیے تیار کریں۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت یہ ہر مومن میں پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس موضوع پر بیانات بھی ہونے چاہیے اور قوم کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ ناموس رسالت کے لیے جان دینے کا معاملہ ہے، قوم تیار ہونی چاہیے، ہم بھی تیار ہوں۔ دیکھیں، موت اگر لکھی ہے تو وہ آئے گی، اور نہیں لکھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگوں میں گئے، بسا اوقات آپ کو اتنے زخم لگتے تھے کہ پورے جسم سے خون بہ رہا ہوتا، یہاں تک کہ آپ سر سے لے کر پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ہوتے۔ اگر میدان جنگ میں فتوح الشام میں لکھا ہے کہ کسی کو ڈھونڈنا ہوتا خالد بن ولید کون ہے، تو وہ دیکھتا کہ جو پورے لشکر میں سر سے لے کر پاؤں تک خون میں رنگا ہوا ہے وہ خالد بن ولید ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میدان جنگ میں جانے سے کسی کو موت آتی تو مجھے آتی،
لیکن آپ کا انتقال بستر پر ہوا، کیونکہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ کی تلوار ہیں، تو کوئی اس اللہ کی تلوار کو توڑ نہ سکا۔ اور اگر موت لکھی ہے تو انسان گھر بیٹھے مر جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریاں بظاہر چھوٹی ہوتی ہیں، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو جان بچا بچا کر کیا کریں گے؟ بس اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کی راہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنا سب کچھ حضور کی محبت میں قربان کرنے کا حقیقی جذبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہمارے دل سے ہر قسم کا میل دور ہو، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔